السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے لکھے گئے آپ سب کے فیوریٹ ناول زمزمہ کے ایپیسوڈ نمبر 32 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو اس ناول کی ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکیں۔ اب دیر کیے بنا آتے ہیں قسط کی جانب۔ اسے کہنا بچھڑنے سے محبت تو نہیں مرتی، بچھڑ جانا محبت کی صداقت کی علامت ہے۔ محبت عین فطرت ہے، اور فطرت کب بدلتی ہے؟ سو جب ہم دور ہو جائیں، نئے رشتوں میں کھو جائیں، تو یہ مت سوچ لینا تم محبت مر گئی ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے بارے میں سن کے جب تمہاری آنکھ بھر آئے، چھلک کر ایک بھی آنسو پلک پر جو اتر آئے، تو بس اتنا سمجھ لینا، جو میرے نام سے اتنی تیرے دل کو عقیدت ہے، تیرے دل میں بچھڑ کر بھی ابھی میری محبت ہے۔ محبت جو بکھر کر بھی سدا آباد رہتی ہے، محبت ہو کسی سے تو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ محبت وقت کے بے رحم طوفانوں سے نہیں ڈرتی۔ اسے کہنا بچھڑنے سے محبت تو نہیں مرتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اور انسان دیکھتا رہ جاتا ہے کہ زندگی مٹی کی دھول کے سوا کچھ نہیں۔ پل بھر میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر 6 سال تھے، ایک طویل جدائی کا عرصہ، ایک لمبا ہجر، صدیوں کی مسافت۔ بعض اوقات وقت اور حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ اسے آج بھی یاد تھا جب وہ پاکستان سے ماسکو جا رہی تھی تو ابا نے اپنے پاس بٹھا کر یہ نصیحت کی تھی، خود کو بدلو، حالات تمہارے حق میں بدل جائیں گے۔ اور اس نے ان کی اس بات پر پوری طرح عمل کیا تھا۔ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن ساری زندگی حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ حالات کو اپنے حق میں بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے، اور اس نے خود کو بدل لیا تھا۔ 6 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا، وہ بھی اور اس کی زندگی بھی۔ اس نے خود کو مضبوط بنا لیا تھا، کسی پتھر کی طرح۔ 6 سال پہلے آخری بار جب وہ ورسکائے اسٹریٹ گئی تھی تو اس نے جزین کو دیکھا تھا، جس کے ہاتھ میں اس کی تصویر تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور یہ بات ایک بار پھر اس کی زندگی میں توڑ پھوڑ مچا دیتی۔ وہ اب دوبارہ کبھی اس شخص کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس وقت اس نے ایک بچے کے ذریعے وہ نوٹ بھجوایا تھا۔ کلاس ڈور کے پار سے وہ بآسانی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ سکتی تھی۔ وہ کافی پریشان اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کچھ پل کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر واپس مڑ گئی تھی۔ ضروری نہیں ہر وہ شخص جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بھی بنے۔ وہ اب اس کی زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، وہ اس سے دور رہنا چاہتی تھی، بہت دور، کسی ایسی جگہ جہاں اس شخص کی پرچھائی تک نہ ہو۔ وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی، مگر نہیں نکال پائی تھی۔ اس کے نام کے ساتھ جڑا اس کا نام، وہ کبھی اس نام کو الگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی 6 سال میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ محبت تھی۔ تم مجھے نفرت کا زہر دے کر مارو گی، میں تمہاری رگ رگ میں محبت کا زہر اتار دوں گا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، وہ اس کی رگوں میں محبت کا زہر گھول گیا تھا۔ وہ روز جیتی تھی، روز مرتی تھی۔ محبت ایک جادو ہے، اور میرا جادو جس دن تم پر چل گیا، اس دن تم کبھی اس شہر سے نکل نہیں پاؤ گی۔ نکل بھی آئی تو تمہیں میرے چہرے کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میں تمہیں اپنا اسیر بنا لوں گا۔ تم اپنی دھڑکنوں سے کبھی میرا نام نہیں نکال پاؤ گی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، یہ الفاظ اس نے کب کہے تھے۔ یہ الفاظ 6 سال پہلے آہت کے منہ سے نکلے تھے۔ 6 سال میں اس نے سڑکوں پر چلتے ہوئے ایک ایک چہرے کو کھوجا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ ہر چہرے میں اس کا چہرہ تلاشا کرتی تھی۔ بعض دفعہ وہ روڈ پر چلتے چلتے ٹھٹک جاتی تھی۔ اسے وہ اپنے سامنے کھڑا نظر آتا تھا، ہمیشہ کی طرح اپنے مغرور انداز میں۔ جب تک وہ بھاگ کر اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی، تب تک اس کا ایلیوژن غائب ہو جاتا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگتے ہوئے اسے ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ وہ اس سے دور بھی بھاگنا چاہتی تھی، اور اسے ڈھونڈنے بھی جاتی تھی۔ وہ محبت کے سحر میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسے اس کے چہرے کے سوا نظر نہیں آتا تھا، جو نظر آتا تھا وہ بھی وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ ایک ساحر تھا جس نے محبت کا اسم پھونک کر ہمیشہ کے لیے خوابوں کی جادو نگری میں اسے قید کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس حصار سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ کم سے کم میں دنیا کا وہ آخری شخص بھی نہیں ہوں گا جو زمزمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہے گا۔ اسے اس کے الفاظ کبھی نہیں بھولے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اسے سب سے زیادہ رلایا تھا۔
اتنا رلایا تھا کہ اب اس کی آنکھوں میں مزید آنسو نہیں بچے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب ہمیشہ سرد مہری چھائی رہتی تھی۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تمہارے ان آنسوؤں سے۔ انہی آنسوؤں کو دیکھ کر میں پگھلا تھا، پر میں نہیں جانتا کہ خیر میں اب ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا۔ تمہیں پاکستان جانا ہوگا، ڈیورس پیپرز تمہیں مل جائیں گے۔ اور یہ وہ زہریلے الفاظ تھے جنہیں وہ کبھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کبھی اپنی یادداشت کے پردے سے ہٹا بھی نہیں سکی تھی۔ ماضی کی ان گنت یادیں تھیں جو اسے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھیں۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کے جھٹکوں کی زد میں تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ خواب دیکھ رہی ہے، ایک بے حد بھیانک خواب۔ بدقسمتی کا وہ لمحہ تھا جب اسے ادراک ہوا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ احد، وہ یکدم زور سے چلائی تھی۔ 6 سال پہلے ہونے والے حادثے نے اس کی شخصیت میں بہت توڑ پھوڑ کی تھی۔ وہ بے حد خشک مزاج ہو گئی تھی۔ اس نے لوگوں سے بات کرنی چھوڑ دی تھی، نئے دوست نہیں بنائے تھے، پرانے دوست وہ آج تک نہیں بھول پائی تھی۔ یادیں تھیں، بے تحاشا یادیں، خوبصورت اور تکلیف دہ یادیں، وہ اس کی زندگی کا حصہ تھیں۔ زندگی میں یادوں کے سوا کوئی چیز اتنی خوبصورت اور تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا تھا ان پرانی یادوں کو کہیں جلا ڈالے۔ وہ دن میں جتنی مرضی مضبوط بن جاتی، تنہائی میں بیٹھتی، اسے وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے کانوں میں آوازیں گونجتی تھیں، وہ آوازیں آج بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ اس نے خود کو بے حد مصروف کر لیا تھا۔ اس نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں گریجویشن کر لی تھی اور ساتھ ساتھ وہ جاب کر رہی تھی۔ اس کے پاس اتنے سال کام کرنے کی وجہ سے مزید تجربہ آ گیا تھا۔ وہ اب ایک کامیاب کمپیوٹر پروگرامر اور ایپ ڈیولپر تھی۔ 6 سالوں میں اس نے دوبارہ کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہر چیز سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی مصروفیت بڑھا لی تھی۔ تم سارا دن کام کرتی ہو، گھر سے جاب اور جاب سے گھر، پھر رات کو بھی آفس کا کام کرتی رہتی ہو۔ اتنی بے دل ہو رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، سسٹر ماریا نے اس دن کچھ خفگی سے کہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی کنچیوں پر چلتے اس کے ہاتھ ایک دم رکے، پھر وہ مسکرائی۔ میں اس کے سوا کیا کروں؟ آپ بتائیں، میرے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور آپ تو سب جانتی ہیں نا، میں خود کو مصروف رکھنا چاہتی ہوں تاکہ پرانی یادوں سے پیچھا چھڑوا سکوں۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا، سائڈ پر رکھا، پھر نرمی سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ مت بھاگو اتنا۔ اپنے ماضی سے پیچھا نہیں چھڑوایا جا سکتا۔ ماضی تو انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے اس حصے سے انسان صرف سبق سیکھتا ہے۔ سسٹر ماریا نے شفقت سے اس کے ہاتھ کے پشت کو تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ ماضی سے پیچھا چھڑوانا ہی تو ناممکن ہے۔ اگر میں اپنے ماضی سے پیچھا چھڑوا سکتی تو آج یہاں نہ ہوتی۔ کاش میں اسے بھول سکتی، کاش میں احد کو بھول سکتی، کاش وہ میری زندگی میں نہ آتا۔ اس نے رنجیدگی کے عالم میں سسٹر ماریا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا ملال تھا۔ وہ اب بھی تمہاری زندگی کا حصہ ہے، تم چاہ کر بھی اسے نہیں بھول سکتی۔ سسٹر ماریا نے اس کی بات سن کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اگر میں اسے بھولنا چاہوں؟ اپنے دل سے پوچھو، کیا وہ اسے بھول پائے گا؟ اور اس نے اپنے دل سے پوچھنے کی کوشش کی، کیا وہ اسے بھول سکتی تھی؟ 6 سالوں میں وہ اسے بھول نہیں پائی تھی، تو کیا وہ اسے اب بھول سکتی تھی؟ پتہ نہیں، اس نے ایک لمبے وقفے کے بعد غیر واضح جواب دیا تھا۔ اچھا چھوڑو، میرے ساتھ چلو، ہم پارک چلتے ہیں، اب سے تم بھی میرے ساتھ واک پر جایا کرو گی، انہوں نے بات بدلتے ہوئے کہا، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اوکے باس، اس نے ہنستے ہوئے سر ہلایا تھا اور کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی سسٹر ماریا کو انکار کرنا اس کے بس کی بات نہیں، وہ اپنی بات منوا کر چھوڑتی تھی۔ مجھے کافی اچھا لگا تھا، اس نے واپس آ کر حشاش بشاش لہجے میں سسٹر ماریا سے کہا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، کل سے تم روز جایا کرو میرے ساتھ، سسٹر ماریا نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ بہت عرصے بعد گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے نکلی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے باقاعدگی سے پارک جانا شروع کر دیا تھا۔ شام کو وہ سسٹر ماریا کے ساتھ چلی جاتی تھی اور صبح اکیلی، لیکن صبح وہ اس پارک میں جاتی تھی جہاں کبھی وہ، احد اور بورس لوگ اکٹھے جایا کرتے تھے۔ دل کے کسی کونے میں آج بھی اسے امید تھی کہ وہ یہاں ضرور آئے گا۔ آج بھی وہ تنہا اتنی ٹھنڈ میں صبح صبح اس پارک میں بیٹھی ہوئی تھی، جذبات سے عاری اور احساسات سے خالی کسی پتھر کی مورت کی طرح۔ اسے اس سرد موسم میں بیٹھ کر ماضی کی تلخ یادوں کو دہرانے میں اذیت ملتی تھی۔ اذیت تو جیسے اب اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ اذیت میں رہنا اسے اچھا لگتا تھا۔ ہر مسکراتے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکرانے کی کوشش کرتی تھی، مگر لب مسکرانے سے جیسے انکاری ہو گئے تھے۔ وہاں بینچ پر بیٹھے ہوئے اس نے لاشعوری طور پر آج بھی اسے دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ وہاں بیٹھ کر ماضی کی تلخیوں کو یاد کرتی رہی تھی اور انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔
وہ آج بے حد بجھے دل سے پاک سے نکلی تھی۔ اس کا دل بے حد اداس تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کب ایک تیز رفتار گاڑی اسے اٹھا کر سڑک پر پھینک گئی تھی۔ اس کا جسم کئی فٹ ہوا میں بلند ہوا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ زمین پر گری تھی۔ اسے بے ہوش ہونے سے پہلے کسی کو اپنی طرف دیوانہ وار بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا اور پریشانی سے اسے پکار رہا تھا۔ اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا تھا۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس میں ہمت نہیں رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کی، بس سارا دھندلانے لگی تھی۔ اسے اپنے چہرے پر خون کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی محسوس ہوا تھا۔ وہ آنسو تھے۔ وہ کس کے لیے تھے؟ اس شخص کے لیے۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ وہ احد تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ تیز روشنی یکدم اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ اس نے گھبرا کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں روشنی سے مانوس ہونے لگی تھیں۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور چہرے پر آکسیجن ماسک تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی دوائیوں کی بو محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے ناگواری سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ پھر زندہ بچ گئی تھی، ایک بار پھر۔ تو گویا زندگی ہر بار مجھے موت کے منہ میں ڈالتی ہے اور پھر واپس کھینچ لیتی ہے۔ کیسا مذاق ہے نا۔ اس نے بے حد تلخی سے سوچا تھا اور آکسیجن ماسک چہرے سے اتار کر ایک لمبی سانس لی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اسے اپنا پورا وجود درد سے بے حال ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب سے بے ہوش تھی۔ وہ بے ہوش تھی یا شاید ماضی میں چلی گئی تھی۔ اسے لگا وہ جیسے کسی لمبے خواب سے جاگی تھی۔ وہ ایک بے حد بھیانک خواب تھا۔ وہ اس خواب کو دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کمرے کی فضا میں ایک جانی پہچانی خوشبو محسوس کی تھی۔ وہ اس مانوس خوشبو سے واقف تھی۔ پھر یکدم اس نے کسی کے قدموں کی چاپ اپنے قریب سنی تھی۔ وہ چلتا ہوا اسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسی کی طرف آ رہا ہے۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو۔ اس نے اپنے قریب سرگوشی نما آواز سنی تھی۔ وہ اس کی آواز پہچان چکی تھی۔ وہ اس کی آواز کبھی بھول نہیں پائی تھی۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اس نے اسے کہتے ہوئے سنا تھا۔ اور میں اسی قابل ہوں۔ اسے اس کی آواز میں نمی گھلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں کھو کر مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ تم میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ وہ اس کی بند پلکوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی بند پلکوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا جہاں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہت ڈھونڈا میں نے تمہیں، مگر تم نہیں ملی۔ اس کی آواز میں گہرا ملال تھا، پا کر کھو دینے کا ملال۔ زمزمہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں، پھر پلکیں اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملی تھیں اور وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ کتنے ہی پل وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے۔ کچھ کہے بنا بھی ان کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، آنکھیں بول رہی تھیں آج، اور آج وہ اس کی آنکھیں پڑھنا چاہتا تھا۔ سالوں پہلے اس نے اعتراف کیا تھا کہ اس لڑکی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ آج وہ یہ اعتراف کر رہا تھا کہ اس لڑکی کی آنکھیں بولتی ہیں، اور وہ ان آنکھوں میں لکھے درد کے عنوان پڑھنا چاہتا تھا۔ 6 سال میں ہر روز میں نے خدا سے ایک دعا کی تھی کہ کبھی ہمارا آمنا سامنا نہ ہو، وہ اب سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹتے جا رہے تھے۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر نکلتے چلے جا رہے تھے۔ آج ضبط کے سارے دھاگے ٹوٹ چکے تھے۔ آج وہ ایک بار پھر بکھر رہی تھی۔ آج دعا مانگنا بھول گئی تھی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ 6 سال میں ہر روز میں نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ تم ایک بار مجھے مل جاؤ۔ آج تم دعا مانگنا بھول گئی تھی شاید، اسی لیے میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ بڑے عجیب سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ آج آپ کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر مجھے پھر سب کچھ یاد آ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے۔ تمہارے بغیر میں نے 6 سال جس طرح گزارے ہیں تم نہیں جانتی۔ ان 6 سالوں میں سب کچھ بدل گیا ہے زمزمہ۔ اس کے منہ سے 6 سال بعد اپنا نام سنا تھا۔ یہ آواز، یہ انداز، وہ مر مٹی تھی اس انداز پر۔ بہت دل دکھایا تھا میں نے تمہارا، وہ اعتراف کر رہا تھا، اسے رلا رہا تھا۔ اس کے سارے ضبط ٹوٹ رہے تھے، وہ پگھل رہی تھی۔ تمہاری یادوں کے سہارے اب تک زندہ ہوں۔ مر تو اسی دن گیا تھا جس دن تم میری زندگی سے چلی گئی تھی، وہ ندامت سے کہہ رہا تھا۔ آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نکالا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے دفنایا تھا۔ آج آپ کے سامنے زمزمہ نہیں، ایک زندہ لاش ہے۔ اس کی آواز اچانک پتھریلی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری زمزمہ۔ اس نے اپنا ماتھا زمزمہ کے ماتھے سے ٹکا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔
وہ سن رہ گئی تھی۔ اس میں نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں تھی، جو اب بھی اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے کھڑا تھا۔ وہ رو رہا تھا، اس کے لیے، اس کی وجہ سے۔ میں بیوقوف تھا، احمق تھا۔ 19-20 سال کی عمر میں تم مجھ سے کس میچورٹی کی توقع رکھتی تھی؟ میں سمجھ ہی نہیں سکا تھا کہ تم میری زندگی میں کس حد تک پس چکی تھی۔ تم چلی گئی تو مجھے احساس ہوا۔ اس کی آواز بھر آ رہی تھی۔ آپ نے میرے کردار پر اور میری پارسائی پر شک کیا تھا، یہ واحد وجہ تھی آپ کو چھوڑ کر جانے کی۔ میں تم پر شک نہیں کر رہا تھا، میں غصے میں تھا، جذباتی تھا۔ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی زمزمہ، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، ندامت سے، پشیمانی سے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو آپ کو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ اس نے بڑی مشقت سے یہ الفاظ ذرا سخت لہجے میں کہے تھے اور خود کو رونے سے روکا۔ اسے اس لمحے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ زمزمہ، وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ ایسا مت کہو، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ میں نے بھی منت کی تھی آپ کی کہ مجھے طلاق مت دیں۔ آج میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے طلاق دے دیں، نہیں رہنا مجھے اس نام نہاد رشتے میں۔ وہ زور سے چیخی تھی اور سائڈ ٹیبل پر پڑی دوائی کی شیشی پکڑ کر اس کی طرف پھینکی تھی۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کانچ کی شیشی اس کے ماتھے سے ٹکرائی تھی، خون اس کے ماتھے سے بہنے لگا تھا۔ دعا کرو میں مر جاؤں، کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں طلاق نہیں دوں گا۔ وہ کچھ پل کی خاموشی کے بعد بولا تھا اور اس کا انداز یکدم سرد اور خشک ہو گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو، پلیز جائیں یہاں سے۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر شکستہ قدموں سے چلتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ زمزمہ کو اس ایکسیڈنٹ کے 3 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ وہ واپس مل چکی تھی، احد اس کے ساتھ تھا۔ یہ خبر جیسے ہی پاکستان پہنچی، حمیر قاضیان اور شامیر پہلی فلائٹ سے ماسکو آئے تھے۔ آئمہ تو اس کے واپس ملنے کی خبر سن کر بہت خوش تھی۔ احد نے اس کی سوتے ہوئے کی تصویریں لے کر آئمہ کو بھیج دی تھی تاکہ انہیں یقین آ جائے۔ میری بچی کو واپس لے آؤ، انہوں نے بڑی آس سے کہا تھا۔ ماضی کی ساری رنجشیں یکدم ختم ہو گئی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب وہ کہیں نہیں جا سکتی، آپ فکر مت کریں، میں اسے واپس لے آؤں گا، اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر گہرا سانس لے کر فون دائیں کان سے بائیں کان پر منتقل کیا اور گردن موڑ کر زمزمہ کو دیکھا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اس کے بازو میں فریکچر ہوا تھا اور ماتھے اور سر کے پچھلے حصے پر کچھ چوٹیں آئی تھیں۔ میں جانتی ہوں وہ ہم سب سے بہت ناراض ہے، مگر تم اسے منا لینا، وہ مان جائے گی، آئمہ نے نم آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ آپ فکر مت کریں، میں اسے منا لوں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اسے ایئرپورٹ جانا تھا، حمیر قاضیان اور شامیر کو لینے۔ نرس نے آہستگی سے اسے سہارا دے کر بیٹھنے میں مدد دی اور اس کے سر کے نیچے تکیے رکھے تاکہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھ سکے۔ وہ بمشکل تکیوں کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ٹانگ ابھی بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی چھت کو گھو رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے ہو تو یہ بیل بجا کر مجھے بلا لینا، آپ کے ہسبینڈ کسی کام سے باہر گئے ہیں، نرس نے دوائیوں کی ٹرے اٹھاتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ میرے ہسبینڈ؟ وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی اور سوالیہ نظروں سے نرس کو دیکھا تھا۔ آپ کے ہسبینڈ جو آپ کے ساتھ تھے؟ 3 دن سے بے ہوش تھیں آپ، اور وہ 1 منٹ کے لیے بھی یہاں سے نہیں ہٹے تھے۔ سبھی کے بھی جانے سے پہلے مجھے اسپیشلی آپ کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گئے ہیں۔ بہت لکی ہیں آپ، آپ کے ہسبینڈ آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ نرس بغیر رکے بولتی جا رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی سن رہی تھی، لیکن آخر پر اس نے ناگواری سے رخ موڑا۔ محبت؟ مائی فٹ! اس نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ میرے ہسبینڈ نہیں ہیں، اس نے بڑے روکھے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ لیکن مسٹر احد تو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ان کی وائف ہیں۔ نرس کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کل تک تو وہ مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ اس کے چہرے کے بگڑتے تیور دیکھ کر نرس نے مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی تھی، بلکہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ نرس کے جانے کے بعد اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر اسی لمحے دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا تھا اور اس کی آنکھیں بھی۔ کمرے میں حمیر قاضیان، شامیر، رومی، بورس، لارا، ایگر، داشا اور سسٹر ماریہ ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ اس نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا تھا، حیرت سے، خوشی سے، اور پھر اس کی آنکھیں جھلملانے لگی تھیں۔ وہ سب ایک ساتھ وہاں موجود تھے، مگر وہ نہیں تھا۔ تو آخر کار تم ہمیں مل ہی گئی مس وائرس، بورس نے بڑے شریر انداز میں کہا تھا اور اس کے سائڈ ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھا کر کھانے لگی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے تمہارے ساتھ احد نے جو کیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تمہیں اتنا عرصہ یوں تنہا رہنا پڑا۔ یہ بات مجھے بتا دیتی، میرے پاس آ جاتی، میں بھی تمہارے باپ جیسا تھا۔ حمیر قاضیان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ محبت بھری شفقت سے کہتے ہوئے اس کا سر تھپتھپا رہے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا باپ سمجھا ہے،
پاپا ایسی باتیں مت کریں، وہ رو پڑی تھی۔ بہت تنگ کیا ہے تم نے ہمیں بیٹا، کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ شامیر نے خفگی سے کہا تھا۔ سوری میر بھائی، اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا سوری کس کام کا عظیم؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ 6 سال تک ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے ہم سے ملے بغیر گزار دیے۔ داشا بھری بیٹھی تھی اس سے، اور خفگی سے اس نے زمزمہ کو دیکھا تھا۔ دوست ایسے نہیں کرتے عظیم، تم ایک بار ہمارے پاس تو آ جاتی، ہم سب کو تم پر یقین تھا۔ لارا نے بھی شکوہ کیا تھا۔ یو ڈس اپوائنٹڈ می عظیم۔ ایگر نے تعصب سے اپنے ناک پر پھسلتا چشمہ پیچھے کیا تھا۔ ہم سب نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا، بہت جگہ تمہیں تلاش کیا، مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ تم نے یونیورسٹی تک چھوڑ دی ہے اور بغیر بتائے کہیں غائب ہو گئی ہو، بورس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چپ چاپ نم آنکھوں سے بیٹھی ان سب کے گلے شکوے سن رہی تھی، وہ سب اس کے لیے پریشان تھے۔ آئی ایم سوری، اس نے سر جھکا دیا تھا، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کچھ کہنے کے لیے۔ میں آہت کو دیکھتا ہوں۔ حمیر غازیان مزید کچھ کہے سنے بغیر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ تو تم اب کیا چاہتی ہو؟ کمرے میں چھائی خاموشی کو لارا کی آواز نے توڑا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ مطلب اب تم احد کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ بورس نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ وہ کچھ پل سر جھکائے سوچتی رہی تھی، جیسے بولنے کے لیے ہمت جمع کر رہی ہوں۔ آئی وانٹ ڈیورس، اس نے سب سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ شامیر سن رہ گیا تھا۔ نو، بورس اور ایگر نے یک زبان ہو کر کہا تھا۔ آر یو میڈ؟ داشا چیخ پڑی تھی۔ زیم تمہارا دماغ خراب ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ لارا نے گویا اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ میں سوچ چکی ہوں، میں ان کے ساتھ اب مزید اس رشتے میں نہیں رہنا، بہتر ہوگا کہ وہ مجھے زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دیں۔ اس نے چہرہ سپاٹ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ زیم، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، مجھے اب احد کے ساتھ نہیں رہنا، اس نے اٹل انداز میں کہا تھا۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے حمیر غازیان اور احد نے سب کچھ سن لیا تھا۔ وہ ڈیورس چاہتی ہے، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کوریڈور میں چلتے ہوئے حمیر غازیان نے اس سے وہ سوال پوچھا تھا جس کا جواب دینے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ میں ڈیورس نہیں دینا چاہتا اسے، اس نے انہیں دیکھے بغیر جواب دیا۔ تمہیں تو یاد ہونا چاہیے کہ تم اسے ڈیورس دینا چاہتے تھے۔ وہ طنز کر رہے تھے اور امیر احد غازیان کا سر اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یہ تمہاری سزا ہے، وہ بغور اس کے ماتھے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، جہاں سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کوریڈور سے چلا گیا تھا۔ میری بات سنو، لارا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کچھ کہنے سے روکا۔ میں 15 سال کی تھی، بورس اور جزین میرے کلاس فیلو تھے۔ میں کلاس میں بہت ڈرپوک سی لڑکی تھی، کلاس میں لڑکے بلی کرتے تھے۔ اس دن کچھ لڑکوں نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ وہ اسکول کی پچھلی سائڈ پر برف کھود کر مجھے وہاں دفن کر رہے تھے۔ میں وہاں سردی سے مر رہی تھی اور تب وہ وہاں آیا تھا۔ اس نے جنونی انداز میں ان لڑکوں کو مارا تھا۔ وہ سب نہ صرف مار کھا کر بے ہوش ہو گئے تھے بلکہ اگلے دن آ کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ اسے اسکول سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ ان دنوں پیپرز قریب تھے، اس کا سال ضائع چلا گیا تھا، اسے ایگزامس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی، اور تب میں نے اور بورس نے بھی پیپرز نہیں دیے تھے۔ جانتی ہو کیوں؟ اس نے کبھی مشکل میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، پھر ہم کیسے اسے تنہا چھوڑ سکتے تھے؟ اتنا کہہ کر لارا چپ ہو گئی تھی اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے دوبارہ بولنا شروع کیا تھا۔ اگر تم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو تمہیں زندگی دینے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں۔ اس نے مجھے دنیا کی حقیقت سمجھائی تھی کہ صرف وہی انسان اس دنیا میں جینے کا حق رکھتا ہے جو ہر قسم کے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرے۔ میں نے جانا کہ دنیا کتنی بے رحم ہے۔ اس نے مجھے دوبارہ کھڑے ہو کر جینا سکھایا تھا۔ وہ جیسا نظر آتا ہے اس سے بہت مختلف ہے عظیم۔ لارا نے بات ختم کر کے چہرہ موڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑنے لگے تھے اور آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اور میں اس سے بہت بڑی ہوں عظیم، وہ مجھے اپنی بہن سمجھتا ہے۔ میں جب ماسکو آئی تھی تو میرے ڈاکیومنٹس اور کیش چوری ہو گیا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک ہاسٹل بھی نہیں تھا رہنے کو۔ میں سردی سے کانپ رہی تھی، کچھ لوگ مجھے رات کو ہیریس کر رہے تھے، اور تب وہ کلب سے باہر نکلا اور اس نے ان سب کو مارا تھا۔ اس نے میری مدد کی تھی، مجھے ہاسٹل تک پہنچایا تھا اور میرے ڈاکیومنٹس دوبارہ بنوانے میں میری مدد کی تھی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں خالی ہاتھ تھی، میری فیملی میں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے سپورٹ کیا اور جانتی ہے اس نے میری فیس پے کی۔ میں اگر کسی مقام پر پہنچی ہوں تو اس کی وجہ سے۔ اس نے کبھی جتایا نہیں، کبھی مجھے کمتری کا احساس نہیں دلایا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ وہ کہتا تھا اگر کوئی مدد چاہیے ہو تو مجھے بتانا،
کین یو بلیو زمزمہ، مجھے اس چھوٹے سے لڑکے پر بے حد پیار آیا۔ مجھے اس سے ہمیشہ ایک انسیت سی رہی ہے۔ وہ بہت اچھا ہے۔ میں پہلی ملاقات میں ہی اس کی اچھائی کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ داشا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی ایگر نے بولنا شروع کیا۔ میں آذربائیجان سے یہاں پڑھنے آیا تھا۔ میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں سڑک پر پڑا تڑپ رہا تھا اور کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا۔ مجھے خون کی ضرورت تھی، اس نے میرے لیے اپنا خون دیا۔ میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ روز ہاسپٹل آتا اور گھنٹوں میرے ساتھ بیٹھتا۔ اس نے میرے بلز پے کیے۔ میں یہاں ایک اجنبی تھا۔ اس کی مدد سے مجھے یہاں جاب ملی۔ میں سوچتا ہوں اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ اتنا کہہ کر ایگر نے اپنی اینک اتاری تھی اور آنکھوں میں آنے والے آنسو آستین سے رگڑے۔ میں اس کے ساتھ بچپن سے رہا ہوں۔ جانتی ہوں جب ہم بورڈنگ میں تھے تو وہ کتنا اکیلا تھا۔ وہ گھنٹوں تنہا بیٹھا رہتا تھا۔ وہ بے حد سرد مہر نظر آتا تھا، مگر صرف میں جانتا تھا کہ وہ رات کو چپکے چپکے اپنی ماما کی تصویر دیکھ کر روتا تھا۔ میں نے بہت بار اسے یوں اس تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر روتے دیکھا تھا۔ وہ جتنا سخت دل بنتا تھا اتنا ہے نہیں، اور جب مجھ پر یہ انکشاف ہوا تو پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میرا دل اسے اکیلے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے، کچھ جھلا ہے مگر دل کا بہت اچھا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا اور میرے پاس تو اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ جانتی ہو جب اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے تو مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ شادی کے لیے مان کیسے گیا۔ وہ بہت ضدی ہے۔ اس سے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروایا جا سکتا۔ تم یہ سوچو کہ اس نے حمیر انکل کے دباؤ کی وجہ سے تم سے شادی کی ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے تم سے نکاح کیا ہے۔ وہ اس بات کا اعتراف کبھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ بہت انا پرست ہے۔ تمہارے جانے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا تھا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کے سابقہ رویے سے اسے جج نہ کرو۔ بورس بولتا بولتا یکدم چپ ہو گیا تھا۔ اس کی نظر زمزمہ کے چہرے پر پڑی جہاں آنسو تواتر سے گالوں پر پھسلتے چلے آ رہے تھے۔ بہت کم عمری میں ہم نے اپنی ماما کو کھو دیا تھا۔ اسے میں نے سنبھالا تھا زمزمہ۔ وہ بہت خودسر ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جانتی ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اب مجھ سے پیار کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ اس کی بات پر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس دن میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ اس سے پیار کروں گا، کبھی اسے نہیں ڈانٹوں گا، اور جانتی ہو اس نے پہلی بار میرا یقین کرنا شروع کیا تھا۔ وہ اپنی ہر شکایت لے کر میرے پاس آتا تھا۔ بھائیان مجھے یہ چاہیے، بھائیان آج میں نے یہ کیا، بھائیان میری بات سنیں۔ شامیر جیسے اس کے بچپن کی کوئی بات یاد کر کے ہنسا تھا۔ اس کے آنسو گالوں پر پھسلتے چلے آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے سن رہی تھی۔ جانتی ہو زمزمہ، اس نے تمہیں کڈنیپ نہیں کروایا تھا بلکہ اس نے تمہیں بچایا تھا۔ ہمنا سے وہ اتفاقاً ملا تھا۔ تم اسے غلط سمجھتی رہی ہو۔ وہ پہلی بار ڈے لائٹ ایریا میں گیا تھا، دوسروں کے ساتھ محض ایڈونچر کے لیے گیا تھا ریڈ لائٹ ایریا میں۔ تب اسے ہمنا ملی تھی۔ وہ لڑکی وہاں زبردستی لائی گئی تھی۔ احد نے اسے وہاں سے نکالا تھا۔ اس لڑکی کا تعلق لاہور سے تھا لیکن احد اسے اسلام آباد لایا تھا۔ وہ اسلام آباد کیوں آئی تھی؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ اس لڑکی کو اس کے فیانسی نے کڈنیپ کروایا تھا شادی سے 3 دن پہلے۔ وہ واپس اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی شادی کینسل ہو گئی تھی اور اس کے پیرنٹس بدنامی کے ڈر سے جرمنی چلے گئے تھے۔ احد اسے بھگا کر نہیں لایا تھا۔ شامیر نے ساری بات کلیئر کی، لیکن اس نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے۔ ابھی تک اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا؟ کبھی اس کی کوئی گرل فرینڈ دیکھی؟ شامیر نے اس کی بات کاٹ کر فوراً پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن مجھے کڈنیپ کیوں کیا گیا؟ یہ چیز اسے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ تمہیں نہیں، وہ لوگ ہمنا کو کڈنیپ کرنے آئے تھے اس روز، لیکن غلطی سے تمہیں اس کی جگہ اغوا کر کے لے گئے۔ احد نے تمہاری لوکیشن ٹریس کی تھی اور تمہیں بحفاظت گھر تک پہنچایا تھا۔ اس دن کے بعد وہ کبھی اس جگہ پر نہیں گیا تھا۔ اس کا تمہارے اغوا سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے صرف 2 لڑکیوں کی مدد کی تھی زمزمہ۔ شامیر نے آخر پر ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا۔ وہ بے یقینی سے آنسوؤں سے تر چہرہ لیے شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب اس کے اوپر کیسے کیسے انکشافات کر رہے تھے۔ وہ آج احد کے نئے روپ سے واقف ہو رہی تھی، اس کی ایک نئی سائیڈ کے بارے میں سن رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد وہ بہت بدل گیا تھا۔ اس نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا۔ ان 6 سالوں میں وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا۔ جانتی ہو وہ آخری بار پاکستان اپنے بھتیجے کی پہلی سالگرہ پر آیا تھا، 1.5 ہفتہ پہلے۔ تمہارے جانے کے بعد وہ کبھی پاکستان واپس نہیں آیا۔ وہ کبھی ریان کو دیکھنے بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ تمہارے بغیر کبھی پاکستان نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر شامیر خاموش ہو گیا تھا۔ کیا؟
ریان آپ کا بیٹا؟ اس نے حیرت اور خوشی سے سرشار آواز میں پوچھا۔ ہاں، وہ 1 سال کا ہے، شاہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں رومی کیسی ہے اور ریان وہ کیسا ہے؟ وہ بے اختیار بولی تھی۔ رومی بالکل ٹھیک ہے، ریان البتہ احد کی کاپی ہے۔ تم کہو گی تو دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی، شامیر اسے بتا رہا تھا اور وہ رو رہی تھی خوشی سے۔ اب تم اپنا فیصلہ بتاؤ۔ شامیر اسے دوبارہ اسی موضوع کی طرف لے آیا تھا۔ کمرے میں موجود سب نفوس کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سب اسی کے بولنے کے منتظر تھے۔ وہ جانتی تھی وہ سب اس کا فیصلہ مثبت چاہتے ہیں۔ وہ سب احد کے حق میں تو بول رہے تھے۔ وہ سب اسے وہ کچھ دکھا گئے تھے جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب اسے احد کی اصل حقیقت سے روشناس کروا گئے تھے۔ میں احد سے طلاق، اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ پر سب نے کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھا تھا، جسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو الفاظ انہوں نے سنے ہیں وہ زمزمہ نے کہے ہیں۔ مجھے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ کچھ ہی دیر کی خاموشی کے بعد شامیر نے سنجیدگی سے انسر کہا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ احد، آپ کو سزا ضرور ملے گی، اس نے سرگوشی نما آواز میں اپنے تصور میں اسے مخاطب کر کے کہا تھا۔ وہ چلتے چلتے ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں آ کھڑا ہوا تھا اور آسمان پر اترتی شام کو دیکھا۔ ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہ سست قدموں سے چلتا ہوا ایک درخت کے نیچے بنے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سر پیچھے گرا لیا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کے ماتھے سے نکلتا ہوا خون اب اس کی کنپٹی کو بھگو رہا تھا۔ وہ اب بھی بے حس و حرکت بنا بیٹھا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے درد کی اٹھتی لہروں کو دبانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو آپ کو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ اس کے الفاظ احد کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں سوچ چکی ہوں، میں ان کے ساتھ اب مزید اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی۔ بہتر ہوگا کہ وہ مجھے زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دیں۔ اس نے کرہ کر اپنی پیشانی مسلی تھی۔ خون اس کے ہاتھوں کو رنگین کر گیا تھا۔ اس نے آسمان پر نگاہ دوڑائی۔ دھند میں لپٹے آسمان کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس کا ذہن یکدم بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا۔ اتنے سالوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اسے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔